برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کر آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کریں۔ تو میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنی تقریر کا، اپنی تفسیر کا عنوان بنایا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے اس سے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ رب فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فا کے معنی تو اور ازلہ، یہ ذلتن کے معنی آتے ہیں لغزش، غلطی، ٹھوکر، اور ذلہ یا ذلو ذلن سے آیا ہے۔ یہ اس کے معنی ایک ہے غلطی پر ہونا، دوسرے معنی ہے پیر پھسل کر گرنا، اور تیسرے معنی ہے لغزش کرنا، ہونا، ٹھوکر کھانا۔ اور ہما ضمیر یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الشیطان، شیطان، یہ ابلیس۔ عنہا، ان کے معنی سے، اور ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو معنی یہ ہوئے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے لغزش دی، جنت سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، فا کے معنی تو، اخرجہ یہ نکالنے کے معنی میں، اور ہما ضمیر حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف لوٹ رہی، مما كَانَ فِيهِ جہاں رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو کے معنی اور، قلنا یہ قالا یقول قولا سے آیا ہے، کہنا اور بولنا، اور نا ضمیر فاعل ہے، اور اہبتو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اترو، یہ آیا ہے حبتا یہبتو حبوتن سے، جس کے معنی ہے اترنا، کمی ہونا۔ بعضکم لبعض عدو، بعض کے معنی آتے ہیں حصہ، ٹکڑا، اور اس کی جمع ہے ابعاد۔ عدو کے معنی آتے ہیں دشمن، اس کی جمع ہے اعداء۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، واو کے معنی اور لام کے معنی لیے، اور کم ضمیر ہے۔ فی الارض، فی کے فی حرف جار ہے جس کے معنی ہے میں، اور الارض کے معنی زمین، اس کی جمع ہے اراد۔ مستقر ٹھہرنے کے معنی میں ہے، واو کے معنی اور متاع کے معنی سامان۔
الہین کے معنی آتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے تک۔ تو آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے اس سے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ یہ تو اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح ہوئی۔ اب اس کی تفسیر سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے۔ اس میں جو بہکانے اور لغزش دینے کا معنی آیا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے لغزش دی، جنت سے پھیسلا دیا، بہکا دیا ان کو۔ تو اس بہکانے کا واقعہ یہ ہوا، اس کو بہت غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ بالکل دلچسپی کے ساتھ اس کو سنیں گے اور پھر آپ بہت مطمئن ہوں گے۔ اس بہکانے کا واقعہ یہ ہوا کہ شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچا، یا اس لیے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اس کا وہاں آنا جانا بند نہ ہوا تھا، اور یا اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے، اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا، ادھر مور بھی دروازہ جنت پر آیا ہوا تھا۔ شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی صورت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دروازہ جنت تک لے آنا چاہیے۔ ادھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تم مجھ کو منہ میں لے کر جنت کی دیوار پر اس وقت پہنچا دینا جبکہ آدم علیہ السلام دروازے پر آئے ہوئے ہوں۔ یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم کے سامنے ناچنا شروع کیا۔ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رقص دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اس کا مور کا ناچ دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا، کیونکہ طے شدہ تجویز تھی، طے شدہ پلان تھا، پروگرام تھا۔ یہ دونوں صاحب اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، مور پیچھے ہٹنے لگا، یہ آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا دروازہ جنت پر آ گیا، جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے جنت کے دروازے پر۔ ادھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا، شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس ترکیب سے شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور اس کو کچھ ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، لہٰذا شیطان تو جنت سے باہر رہا، آدم علیہ السلام اندر، اور پھر ان کی گفتگو ہو گئی۔ بہرحال شیطان ان کے روبرو ہو گیا اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے آپ کے حضور میں، آپ کی بارگاہ میں بڑی بے ادبی ہوئی۔ شیطان نے مکاری اپنی شروع کر دی، کیونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رب فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس نے اپنی مکاری شروع کر دی۔ شیطان نے کیا کہا؟ عرض کیا مجھ سے آپ کی حضور میں، آپ کی بارگاہ میں بڑی بے ادبی ہوئی کہ میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا، جس کے سبب میں ملعون ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں، شیطان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں جس سے آپ مجھ پر راضی ہو جائیں۔ ابلیس نے کہا، اور آپ کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے۔ یہ کہہ کر بولا کہ آپ اپنی اس تعظیم و تکریم پر فریفتہ نہ ہو جائیں۔ یہ بھی کہہ دیا، مکار تو مکار ہوتا ہے، چاروں طرف سے راستے محیط کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، کیونکہ آپ کو آخر کار موت آنے والی ہے جس سے کہ تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟
شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا. جس طرح مردہ جانور ہوتا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے شیطان اس طرح لیٹ گیا، پڑ گیا. اور جان کنی کے وقت جو حالت ہوتی ہے، موت نکلنے کے وقت، جان نکلنے کے وقت جو انسان کی یا جانور کی حالت ہوتی ہے، اس طرح تڑپنے لگا، ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا، روح کا نکلنا اور تڑپنا اس کا دیکھ کر وغیرہ ان کو دکھلا دیا. حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ تمام باتیں، یعنی روح جانکنی کے وقت کی حالت جو کیفیت ہوتی ہے وہ تمام دکھلا دی. یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پوچھنے لگے کیا اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے، کوئی راستہ ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے پوچھا. اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا شیطان نے کہ ہاں اس کی ایک تدبیر ہے. قرآن کریم نے خود اس کا کلام نقل فرمایا ہے جو شیطان نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے. کون سے درخت کا؟ جس کے بارے میں رب نے فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا. تو اسی کا پتہ شیطان نے بتایا کہ میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو. کیوں یہ بادشاہت کا لفظ کیوں بولا اس نے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرشتوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت عطا فرما دی تھی اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بادشاہت کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جو شخص اس درخت کو کھا لے گا، اس کا پھل کھا لے گا، وہ کبھی نہ مرے گا اور اس کی بادشاہت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس نے یہ اپنی مکاری اور عیاری غداری کرنا شروع کر دی. آخرکار انہوں نے پوچھا حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے وہی درخت بتایا جس سے ان صاحبوں کو منع فرمایا گیا تھا. فرمایا کہ یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت تو ہماری بادشاہت جانے کا سبب ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہم نے کو منع فرمایا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اگر اس درخت کے قریب تم لوگ جاؤ گے تو خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اگر ہم یہ درخت کھا لیں تو اس کے اقام میں آ جائیں گے، اس کی پکڑ میں آ جائیں گے. اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہم کو اس کے پاس جانے سے کیوں منع فرمایا جاتا؟ شیطان نے کہا، میری ملت کے نوجوانوں، شیطان نے کہا تمہیں رب نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا. کیا کہا؟ شیطان نے اپنی دوسری مکاری، دوسرا حربہ استعمال کیا. شیطان نے کہا کہ تمہیں اس کے کھانے سے رب نے منع نہیں کیا، بلکہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہ جانا یہ منع کیا ہے، اس کے کھانے سے منع نہیں کیا. تو کہا شیطان نے کہ تمہیں اے آدم رب نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے، آپ پاس نہ جائیں. کیا کہا شیطان نے؟ آپ پاس نہ جائیں، لائے میں دیتا ہوں، کھا آپ لیں. اگر رب نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ ممانعت آپ کی شروع پیدا ہو. اب یہ کہا، اب دوسری چال چل رہا ہے شیطان کہ اگر آپ کو رب نے کھانے سے بھی منع فرمایا ہو تو یہ اس لیے منع فرمایا تھا کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت اس درخت کے پھل کو آپ کے اندر ہضم کرنے کی قوت نہ تھی، آپ کو ہضم کرنے کی پاور نہیں تھی. لیکن ماشاء اللہ بفضل ہی تعالیٰ، شیطان کہہ رہا ہے بفضل ہی تعالیٰ اب آپ قوی ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، اب آپ اس کو ہضم کر سکتے ہیں، اب آپ کو منع نہیں فرمائے گا پروردگار عالم. یہ شیطان نے اپنا دوسرا حربہ استعمال کیا، دوسری چال، دوسری مکاری کا استعمال کیا. تو میری ملت کے نوجوانوں، شیطان کہہ رہا ہے اگر رب نے کھانے ہی سے منع فرمایا ہو تو یہ ممانعت آپ کی شروع پیدائش کے وقت تھی، اس وقت اس کو ہضم کرنے کی آپ میں طاقت نہ تھی. اب بفضل ہی تعالیٰ آپ قوی ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، اب اس کا کھانا پینا مضر نہیں،
نقصان نہیں دے گا، غرض کے ہر پہلو پر گفتگو کر گیا یہ ابلیس، ہر مکاری کا استعمال کر گیا، یہ کہہ کر قسمیں کھا گیا، اور یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اس شیطان نے، مکار نے، ابلیس نے قسمیں کھائی، اور قسم بھی کس کی کھائی؟ اپنی نہیں، رب کی قسم کھائی، رب کی قسم کھائی، قسمیں کھا گیا کہ تمہارا میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار آ گیا، اور یقینی طور پر آج بھی جو شخص قسمیں کھاتا ہے، رب کی قسم اٹھا اٹھا کے کہتا ہے، وہی سب سے بڑا مکار، سمجھ لو وہ سب سے بڑا مکار ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خیال نہ رہا کہ رب سے پوچھ لیں، رب سے پوچھ لیں۔ اگر آدم علیہ السلام کو یہ خیال رہتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنے رب سے بھی پوچھ لوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی، یہ خیال نہیں آیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، پوچھنا بھول گئے۔ کیوں بھولے؟ کیونکہ نہ بھولتے دنیا میں آ کر رنگ لگانا تھا، دنیا میں آ کے اپنی نیابت کرنی تھی، انسان پیدا ہونے تھے۔ اور سب سے اہم بات میں بتا دوں، یہ کس لیے بھولے تھے؟ اس لیے کہ دنیا میں پروردگار، یہ خود نہ بھولے تھے بلکہ رب نے بھلایا تھا، اس لیے کہ اس دنیا میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی، اگر نہ بھولا تھا پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس رب قدیر کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوتے؟ تو اصل وجہ اپنے مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وقتی طور پہ یہ بات بھلا دی، اور ان کے خیال میں یہ بات نہیں رہی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور یہی آپ رب قدیر کا مقصود تھا۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اللہ کو سونپنا بھول گئے، اللہ کو سونپنا بھول گئے۔ 40 یا 80 سال کی جدائی ہوئی، اس جدائی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی، اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ ہمارے حضور بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھولے، اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا۔ اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملتا؟ غرض کہ ہماری بھول شیطانی نفسانی ہوتی ہے، ہم بھولتے ہیں تو ہماری بھول کیا ہوتی ہے؟ شیطانی ہوتی ہے اور نفسانی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی بھول رحمانی ہوتی ہے، جس کے شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک دم نہیں بہکایا، بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں آدم علیہ السلام کو، اسی طرح پہلے وہ درخت حضرت حوا نے کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بہکایا تھا۔ اب اسی سے متعلق اور باتیں کہ جب اس کے بعد یہ سب کچھ واقعہ ہو گیا تو پھر پروردگار عالم نے حکم دیا اہبتو، اب تم زمین پہ اتر جاؤ، یعنی جنت سے اترنے کا آرڈر کیا پروردگار عالم نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے ان کو زمین پر اتارا۔ اب اس بات کو بہت غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے جنت سے تشریف لانے کا واقعہ جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور محدثین و مورخین سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حوا نے پہلے خود دانہ کھایا، پھر آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا، یعنی جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے وہ جنتی لباس ان کے جسموں سے اتر گیا، اور وہ حضرات برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، مارے شرم کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم اور اے حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا
تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے فریب میں نہ آنا۔ یہ حضرات عذر کے سوا اور کیا عرض کر سکتے تھے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا پروردگار عالم کا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سر اندیب کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نود کہتے ہیں، اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر جدے میں اتارا گیا، اور مور کو مراج الہند میں اتارا گیا، اور شیطان کو جنگل میسان میں اتارا گیا جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، یا جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے۔ سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا، اسی لیے وہاں اب بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا کو حیض و حمل اور کمی عقل اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا۔ اس کی غذا مٹی قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی، یعنی اس کا جسم ابلیس کا خنزیر کی طرح کر دیا گیا اور اس کی شکل بندر کی سی بنا دی گئی اور نہایت رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اسی لیے وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر، تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود اور سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گریا و زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں، یعنی جو بیج اپنے ساتھ میں لائے تھے، ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگا دیا۔ جس تخم پر، جس بیج پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھائے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے خرما یعنی کھجور وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی جس سے لوہا پکڑتے ہیں، دوسرے ہتھوڑا، تیسرے ایرن، نیز حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، سبحان اللہ، جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی تھی جہاں تک اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ نیز آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور علیہ السلام کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا ہے۔ ذریعہ معاش کیا تھا ان تمام حضرات کا اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا یعنی بڑھئی پیشہ، ادریس علیہ السلام کا درزی گری، حضرت ہود اور صالح تجارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں، داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے، سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے وغیرہ تیار کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا، سبحان اللہ۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہ پیا۔
سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی چاندی سے روپیہ اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور یہ اس کی لفظی تشریح اور یہ اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔